سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے لیے ایز بینگ مسلم ہمارے لیے قرآن و سنت، قرآن پاک کی جو تعلیمات ہیں، اور وہ شعر ہے نا کسی کا کہ درس قرآن گر ہم نے بلایا نہ ہوتا، یہ زمانہ زمانے نے دکھایا نہ ہوتا۔ تو یہ سب سے بڑی جو ہماری کوتاہی ہے وہ ہے اللہ کے کلام پاک سے غفلت، اور اس کی تلاوت کی حد تک تو ہم تلاوت کرتے ہیں لیکن ہم نے اس کو سمجھا نہیں ہے، اس کو پڑھا نہیں ہے، اس کا اسٹڈی نہیں کیا، مطالعہ قرآن پاک کا نہیں کیا۔ تو جس بندے نے بھی قرآن کا مطالعہ کیا ہے یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیا ہے، یہ ضرور چیزیں اس پر اپنا اثر چھوڑتی ہیں۔ اور قرآن پاک میں ہی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ، کہ اے پیارے حبیب علیہ السلام اگر آپ کے اندر ذرہ بھر بھی ترش روئی ہوتی تو یہ جو لوگ آپ پر پروانہ وار جانے نشاور کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں یہ کبھی آپ کے گرد جمع نہ ہوتے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو محبت ہے، جو ہمارے اندر جو پیشنس ہے اور جو خوش اخلاقی ہے، یہ جو نرم گفتگو ہے، نرم خوئی ہے، یہ چیزیں سب سے پہلے فرسٹ پرائرٹی ہیں لوگوں کے دلوں میں گھر کرنے کے لیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا واضح فرمان ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اگر چاہتے ہو نا کسی بندے کے دل میں اپنی محبت، اپنا مقام پیدا کرو، یعنی دوسرے لفظوں میں کہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں رسپیکٹڈ لگوں، میں جو ہے نا قابل عزت لگوں، تو فرمایا معاشرے میں میری عزت، فرمایا کہ 3 کام کرو تم رسپیکٹڈ لگو گے، دوسروں کی نظر میں رسپیکٹڈ بن جاؤ گے، قابل عزت بن جاؤ گے۔ تو فرمایا سب سے پہلے کہ لوگوں کو سلام کرنے میں پہل کیا کرو، کوشش کرو کہ میں کو سلام کرنے میں پہل کروں۔ جب آپ کسی کو سلام کر رہے ہیں گویا کہ یہ دعا ہے، اس کو دعا دے رہے ہیں اللہ کی آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی آپ پر رحمتیں ہو، اور آپ میں عاجزی آتی ہے۔ فرمایا کہ اس کے دل میں تمہاری عزت پیدا ہو جائے گی۔ فرمایا پھر دوسرا کام یہ ہے کہ لوگوں کو اچھے ناموں سے پکارا کرو۔ جو اس وقت معاشرے کے اندر ہمارے خاص کر کے جب سے پولیٹکس کو جو ہے نا وہ معاشرے کا اہم حصہ بنا دیا گیا نا، اس وقت آپ دیکھیں کہ کوئی کسی کو نام بگاڑ رہا ہے، کوئی کسی کا نام بگاڑ رہا ہے، لوگوں کے اندر جو ایک طوفانی بدتمیزی ہے نا وہ برپا ہے۔ اور یہ اس کی بہت بڑی ایک جو ریزن ہے وہ کیا ہے؟ قرآن و سنت سے، قرآن و حدیث سے دوری ہے، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری ہے۔ اور ایک دیکھیں اللہ فرماتا ہے بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، فرمایا جو بندے کسی کا نام بگاڑتے ہیں نا، وہ دیکھو اس کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کریم نے نام میرا مومن رکھا ہے، تو تم مومن ہونے کے بعد فاسق نام رکھوا رہے ہو، تو کتنا برا نام ہے بئس الاسم الفسوق، فاسق نام رکھوانا کتنا برا نام ہے کہ تم مومن ہو، اور مومن بندے کو یہ زیب نہیں دیتا، اس کے لیے روا نہیں ہے کہ کسی کا نام بگاڑے۔ اور ایک مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ میں نے لوگوں کو جب اچھے ناموں سے پکارنا ہے تو لوگوں کے دلوں میں میرا مقام بنے گا، میری عزت بنے گی۔ اور پھر فرمایا تیسرا کام یہ ہے کہ کہیں پہ لوگ بیٹھے ہوں، کوئی آئے، اس کے لیے جگہ بناؤ، اس کے لیے وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْصَحُوا يَفْصَحِ اللَّهُ لَكُمْ، تم لوگوں کے لیے کشادگی پیدا کرو گے، اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کرے گا، لوگوں کے دلوں میں تمہاری عزت اور مقام بن جائے گا۔ یہ جو پیشنس ہے، یہ اس کے بارے میں اللہ کی دین میں قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ صبر کو پیشنس کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ میں نے ہر عبادت کا پیمانہ رکھا ہوا ہے، روزوں کا پیمانہ ہے، اجر کا، نماز کا پیمانہ ہے، زکوٰۃ کا، حج کا، ہر چیز کا، ہر عمل کا پیمانہ رکھا ہے۔ لیکن صبر کے بارے میں کیا فرمایا؟ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، سورہ زمر کے اندر ارشاد فرمایا صبر کرنے والے بندے کے لیے ہم نے پیمانہ رکھا ہی نہیں ہے، اس کو بغیر حساب کے ہم اجر عطا فرمائیں گے۔ تو یہ جو صبر ہے، یہ اللہ کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ہے نا صبر کا دامن جو ہے نا وہ تم تھامے رکھو، تم صبر کا دامن تھامے رکھو گے، اللہ ہر مقام پر تمہاری مدد فرمائے گا، کیونکہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔